زمین کا وارث قرار دیں گے۔ گفتگو ہماری فلسفہ عظمت امامت اور شیعت کے عنوان سے شروع ہوئی تھی، اور ہم نے سب سے پہلے لفظ شیعہ کا معنی کیا کہ لفظ شیعہ ہے کیا، شیعہ کہتے کسے ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ اتباعہ و انصارہ، شیعہ کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں نصرت کرنے والے کو۔ اور یہ جو نصرت ہے یہ ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے اور آپ کے مولا نے میدان کربلا میں آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ تو اب ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے مولا کی نصرت کریں۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ، ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی کو چاہتے ہیں تو آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو چاہتے ہیں تو آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ۔ اسی اعتبار سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا حسین کو چاہتے ہیں تو آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے عبادت، نبی سے محبت کی دلیل ہے اطاعت، قرآن سے محبت کی دلیل ہے تلاوت، اسی اعتبار سے امام حسین سے محبت کی دلیل ہے نصرت۔ تو ہمیں نصرت کر کے دکھانا ہے اپنے مولا کی، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس اعتبار سے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے اب ایسا کام انجام دیں، ہم ایسی ترکیب لگائیں، ایسا کام انجام دیں کہ مولا ہمیں یہ کہہ سکے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، کیونکہ اتباع و انصار ہو، جب ہم نصرت کریں گے تو ہم شیعہ کہلانے کے لائق ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹائٹل، یہ جو تمغہ ہمیں ملا ہے لفظ شیعہ ہونے کا، یہ اس وقت تک ہے جب تک ہم عمل کرتے رہیں، جب تک ہم عمل کرتے رہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی تمغہ ہو، اسی وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے اوپر کو بات سازی آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، جب تک وہ علاج کر رہا ہے ہم اسے ڈاکٹر کہیں گے، لیکن اب اس نے سنیاس لے لیا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جب تک عمل ساتھ رہے گا، جب تک عمل کرتا رہے گا، تب تک تمغہ ہمارے سینے پہ لگا رہے گا۔ ہمیں کیا تمغہ ملا ہے؟ شیعہ اہل بیت، کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ تو اب جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے تب تک یہ تمغہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جس دن ہم نے عمل چھوڑ دیا اس دن ہم سے یہ تمغہ چھن جائے گا، یا تمغہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ محمد۔ یہ گفتگو مکمل لفظ شیعہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں امام بنائیں گے، انہیں امام بنانے والے ہم ہیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہی ہم اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اب آیت کے اوپر تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ آیت کہاں سے ہے؟ کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جو زمین پہ کمزور بنا دیے گئے، یہ تو بات ہو گئی۔ اب انہیں کیا ملے گا؟ تو قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں امام بنائیں گے، انہیں امام بنانے والے ہم ہیں۔ یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہوں غور کریے گا کہ انہیں امام بنانے والے ہم ہیں۔ یہ اللہ کی جو ہم ہیں یہ یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی میں اور ہم جو ہے وہ شروع سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلا مرحلہ جہاں خلیفہ بنانے کا عنوان آیا، پہلا مرحلہ ہے، قرآن کا ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمے پہ غور کریے گا کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہم ہیں۔ یہ وہ بات ہے جہاں شروعات ہے، بالکل آغاز ہے، یعنی خلیفہ بننے کا بالکل آغاز ہے۔ جب آدمی بنا نہیں ہے، آدمی آیا نہیں ہے، یہ جناب آدم کی بات ہو رہی ہے، ابھی آدمی وجود میں نہیں آیا ہے، جناب آدم کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دیکھیں ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے اس پہ غور کریے کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ یہ جو لفظ انا استعمال ہوا ہے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اس میں حسب پایا جاتا ہے، ایک طرح کا کھچاؤ پایا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ خداوند عالم کے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں. اب یہ اللہ کی میں آگے بڑھی اور ایک زمانہ آیا، پھر خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. یا لفظ بدل دوں کہ آپ لوگوں کا امام بنانے والا میں ہوں، آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا میں ہوں. تو آپ مسلمانوں غور کرو، خداوند عالم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، زمین پہ امام بنانے والا میں ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا میں ہوں. تو اللہ نے دو لفظ پیٹنٹ کر لیے، یعنی اپنے لیے انتخاب کر لیے. جب پیٹنٹ کسی چیز کو کر لیا جاتا ہے تو اسے کوئی دوسرا شخص استعمال نہیں کر سکتا، یعنی اسی نام سے کوئی دوسرا شخص اسے نہیں بنا سکتا. تو خداوند عالم نے دو لفظ انتخاب کر لیے، دو لفظ پیٹنٹ کر لیے. وہ دو لفظ کیا ہیں کہ خدا نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے والا میں ہوں، امام بنانے والا میں ہوں. تو اب یاد رکھو کہ جہاں جہاں خلیفہ بنایا جائے گا اگر الہی ہے تو حق پر ہے، اگر الہی نہیں ہے تو باطل پر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ صلی علی محمد و آلہ محمد وجل. زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں، زمین پہ امام بنانے والا میں ہوں. کیا ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم کے لیے. اور یہ ارشاد جو ہے ایسے ہی نہیں فرما دیا بلکہ رسول کو اس کے اوپر گواہ بنایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، گواہ رہیے کہ ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا. اے میرے رسول گواہ رہیے کہ جب ہم نے میرے ابراہیم کا امتحان لیا بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے سے، تو میرے رسول گواہ رہیے فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے مکمل کر لیا اس امتحان کو. تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اے میرے رسول گواہ رہیے کہ ہم نے ابراہیم کو یہ کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم ہم لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہم ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اے میرے رسول، اے میرے حبیب گواہ رہیے کہ جناب ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ اے پروردگار یہ جو منصب امامت ہے، یہ جو منصب امامت ہے یہ میری ذریت کو دے، یہ میری آل کو دے. قال لا ینال احد الظالمین، تو اے میرے رسول گواہ رہیے، اے میرے رسول شاہد رہیے کہ ہم نے ابراہیم سے یہ کہا کہ لا ینال احد الظالمین، کہ یہ جو منصب امامت ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یہ جو منصب امامت ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اے میرے رسول گواہ رہیے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اے میرے رسول گواہ رہیے کہ ابراہیم نے اسے مکمل کر لیا، اے میرے رسول گواہ رہیے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، اے میرے رسول گواہ رہیے کہ ابراہیم نے ہم سے کہا پروردگار یہ منصب میری ذریت میں دے. تو اے میرے رسول گواہ رہیے ہم نے ابراہیم سے کہا لا ینال احد الظالمین، کہ یہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا. تو اب انصاف سے بتائیے کہ جب خداوند عالم رسول سے کہہ رہا ہے میرے رسول گواہ رہیے، میرے رسول گواہ رہیے، تو کیا ایک لمحے کے لیے پیغمبر اکرم نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا ہو اے اللہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، اے پالنے والے مجھے کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ بات 5000 سال پرانی ہے، 5 دن پرانی بات نہیں ہے، 5000 سال پرانی بات ہے. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. تو اب مسلمانوں کی عقل پر حیرت ہے کہ اللہ کو رسول کے ذہن پہ مکمل اعتماد ہے اور امت شک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صلوات اور محمد و آلہ صلی علی محمد و آلہ محمد وجل. رسول خدا کو ہر امت کے اوپر شاہد بنایا گیا ہے، گواہ بنایا گیا ہے. تو رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ اے میرے اللہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. 5 دن پرانی بات نہیں، 5000 سال پرانی بات ہے. اور آج سے 5000 سال پرانی بات نہیں ہے. پیغمبر کے وجود ظاہری، پیغمبر 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، تو پیغمبر کے وجود ظاہری سے 5000 سال پرانی بات ہے. پیغمبر سے کے وجود ظاہری سے 5000 سال پرانی بات ہے. اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. پالنے آپ اور ہم اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کو آپ کے وجود سے پہلے کی کوئی بات یاد ہے، تو ہر انسان کہے گا نہیں یاد ہے.
ہر انسان کہے گا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں اپنے وجود سے پہلے کی کوئی بات یاد نہیں ہے، لیکن خداوند عالم رسول کو 5000 سال پرانی بات یاد دلا رہا ہے۔ گویا خداوند عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا رسول اس وقت بھی موجود تھا جب ابراہیم سے کہا جا رہا تھا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اب گویا پیغمبر اور خداوند عالم کے بیچ میں ایک کلام ہو رہا ہے، اب یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اس وقت بھی موجود تھے۔ آئے پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، خداوند عالم نے آپ کو 5000 سال پرانی بات یاد دلائی، خداوند عالم نے آپ کو 5000 سال پرانی بات کے بارے میں بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اور آپ نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے موجود ہیں، تو یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب ایک پیغمبر اکرم آگے بڑھ کے آواز دیں گے، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، موجود نہیں تھے، نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور مسلمان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب پیغمبر 40 سال کے ہوئے تب منصب نبوت ملا۔ صلوات اور پڑھ دیں محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد وعجل۔ تو کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے پیغمبر اکرم کے لیے کتنے منصب بیان کیے۔ پیغمبر اس وقت موجود تھے، اس بات کو اور اچھی طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کے لیے کتنے منصب ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا منصب جو انبیاء کے لیے ذکر ہے وہ نبوت، اسی سے انبیاء بنا ہے۔ دوسرا منصب نبیوں کے لیے جو ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر وہ ہے منصب رسالت، یا اس سے آگے بڑھ جائیے ایک اور منصب اولو العزم، صاحب شریعت، صاحب دین، صاحب کتاب۔ یہ خداوند عالم نے یہ منصب بیان کیے ہیں، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خداوند عالم نے جتنے منصب بیان کیے ہیں ان میں انبیاء کو پہلے نبوت ملی ہے، بعد میں رسالت ملی ہے۔ یعنی ان میں جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے آپ جناب نوح کو لے لیجئے، جناب ابراہیم کو لے لیجئے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان تمام انبیاء میں ہر نبی پہلے نبی ہے، بعد میں رسول ہے۔ ان انبیاء میں ہر نبی پہلے نبی ہے، بعد میں رسول ہے۔ اب آئے پیغمبر اکرم کے لیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں خداوند عالم نے پیغمبر کو کن القابات سے یاد کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہم اور آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک اور آیت ارشاد فرمائی کہ وما ارسلناک، کہ ہم نے ان کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ لوگوں کو، ہم نے ان کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انہیں معلم اخلاق بنا کے بھیجا ہے۔ وهو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ہم نے امیین میں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یا اگر آپ کو پہلے کی بات یاد ہو جو 2 دن قبل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کے اندر پہلی صدا جو بلند ہوئی، مولا کائنات نے کیا کہا؟ انا ناصرک یا رسول اللہ۔ دعوت ذوالعشیرہ پہلا موقع ہے جب دعوت دی جا رہی ہے کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے جب سے اعلان نبوت کیا ہے تو اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، خداوند عالم نے رسول کہا کہ ہم نے آپ کو رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو امیین میں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے موقع پہ مولا کائنات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ تو جہاں بھی پیغمبر کو خطاب کیا گیا لفظ رسول کے ساتھ خطاب کیا گیا، اور قاعدہ کیا ہے کہ جتنے انبیاء آئے پہلے نبی ہے بعد میں رسول ہے۔ تو آئے پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جب دعوت ذوالعشیرہ میں آپ نے جب اعلان رسالت کیا تو یہ جو 23 برس ہے، ان 23 برس کے اندر آپ رسول ہیں، تو یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ تو پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی حقانیت سامنے آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد وعجل۔ تو پیغمبر اکرم نبی کب سے ہیں؟ جب جناب آدم بنے نہ تھے، جب جناب آدم وجود
میں نہیں آئے تھے تو پیغمبر اکرم اس وقت سے نبی ہیں اور دعوت ذوالعشیرہ تک نبوت کا درجہ ہے پیغمبر اکرم کے پاس۔ اب دعوت ذوالعشیرہ سے پیغمبر اکرم کی جو 23 برس کی زندگی ہے، یہ ہے پیغمبر اکرم کے رسالت کا زمانہ۔ نہیں، اسے بھی چھوڑ دیجئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا اور آپ کا پیغمبر جو اشرف انبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے، اس کی رسالت کا زمانہ دوسرے انبیاء سے کم ہو، کیونکہ یہ ہر اعتبار سے افضل ہے، ہر اعتبار سے سردار ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا جو زمانہ ہے وہ دوسرے انبیاء سے کم ہو؟ جناب موسیٰ رسول اکرم سے زیادہ رسول رہے ہیں، جناب عیسیٰ ان سے زیادہ رسول رہے ہیں، جناب نوح 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال رسول رہے ہیں۔ تو اب ہم کیسے مان لیں کہ ہمارا اور آپ کا رسول جو سردار انبیاء ہے، سید النبیین ہے، وہ ان کے رسالت دوسرے انبیاء سے کم ہو؟ تو اب ہمیں ماننا یہ پڑے گا کہ پیغمبر کی نبوت شروع ہوئی ہے جب جناب آدم بنے نہ تھے، تب سے شروع ہوئی ہے، اور کہاں پہ آئی؟ دعوت ذوالعشیرہ تک پیغمبر نبی ہے، یعنی ہزاروں سال پیغمبر نے نبوت کی ہے، اور اب دعوت ذوالعشیرہ سے اب جو پیغمبر کی رسالت شروع ہوئی ہے تو اب یہ قیامت تک جائے گی۔ پیغمبر قیامت تک رسول ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر، ہم کہتے ہی یہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 1400 برس تو بیت گئے ہیں، جناب نوح نے جو 950 سال رسالت کی ہے اسے تو کراس کر دیا، اسے تو پار کر دیا، تو اب ہمارے نبی کی رسالت بھی ثابت ہو گئی، ہمارے نبی کی نبوت بھی ثابت ہو گئی کہ ہمارا نبی نبوت کے اعتبار سے بھی دوسرے انبیاء سے افضل ہے، ہمارا نبی رسالت کے اعتبار سے بھی دوسرے انبیاء سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم کو نبوت کب سے ملی؟ جب جناب آدم بنے نہ تھے، اور رسالت کب تک ہے؟ جب تک قیامت نہ آ جائے۔ پیغمبر اکرم رسول ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے ذہن میں، کسی کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ منصب کوئی بھی ہو، اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک واچ مین رکھا ہے، وہ واچ مین ہے تو اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ نگہداری کر رہا ہے، جب تک کہ دیکھ بھال کر رہا ہے، تو ایک منصب ہوتا ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے، ہر منصب کا ایک کام ہوتا ہے۔ تو نبی آئے، نبیوں نے خداوند عالم کا پیغام پہنچایا، نبا کہتے ہیں خبر کو خبر لے کے آئے، لوگوں تک خبر پہنچا دی، رسول کہتے ہیں پہنچانے والے کو، تو جب احکامات نازل ہوئے وہ پہنچا دیے، رسول کہلائے۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی کب سے نبی ہے؟ جب جناب آدم بنے نہ تھے تب سے نبی ہے، اور دعوت ذوالعشیرہ تک نبی ہے۔ تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جب سے نبی ہے اور دعوت ذوالعشیرہ تک نبی ہے، تو نبی کا اس دوران کام کیا تھا؟ نبی نے اس دوران کون سی ذمہ داری نبھائی؟ کیونکہ ہر عہدے کا کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، جب کوئی منصب ملا ہے، کوئی عہدہ ملا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو ہوگی۔ تو نبی جو جناب آدم سے پہلے نبی ہیں اور دعوت ذوالعشیرہ تک نبی ہے، تو اس دوران پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کیا تھی؟ پیغمبر اکرم کا کام کیا تھا؟ تو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خداوند عالم نے کیا کہا؟ اے میرے نبی یاد کیجئے، اے میرے نبی یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تو ہمارے اور آپ کے نبی کا کام یہ تھا کہ یہ دوسرے انبیاء کی نبوت کے اوپر گواہی کا کام کر رہے تھے۔ اب قیامت کے دن جب خداوند عالم انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے احکام کو پہنچایا، تم نے ہماری خبروں کو پہنچایا، تو ہر نبی یہ کہے گا ہاں پالنے والے، ہم نے تیری خبر کو پہنچایا، تیری وحدانیت کو پہنچایا، تیری توحید کو پہنچایا۔ تو خدا کہے گا گواہ لے کے آؤ، تو ہر نبی ہاتھ جوڑے ہوئے رسول اکرم کے پاس آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ ہماری نبوت کی گواہی دے دیجئے۔ تو پیغمبر اکرم نے جناب آدم سے پہلے جو نبی ہے دعوت ذوالعشیرہ تک ہر نبی کی نبوت کے اوپر گواہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم کے اس عہدۂ نبوت کا کام یہ تھا کہ ہر نبی کے عہدۂ نبوت کے اوپر میرا پیغمبر اکرم گواہ ہے۔ لیکن اب خداوند عالم کی عدالت پہ حرف آ جائے گا کہ خداوند عالم نے 1,23,999 انبیاء سے گواہ طلب کر لیا، لیکن رسول اکرم کو چھوڑ دیا گیا۔
تو اب یہ خداوند عالم کی عدالت کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ تو نے ایک نبی کو کیوں چھوڑ دیا. تو اب خداوند عالم رسول اکرم سے بھی سوال کرے گا, اے نبی آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا, اے نبی آپ نے ہماری توحید پہنچائی, اے نبی آپ نے اسلام پہنچایا, اے نبی آپ نے نماز پہنچائی, اے نبی آپ نے آپ نے روزہ پہنچایا, تو اے نبی گواہ لائیے آپ کی اس نبوت کے اوپر, آپ کی اس رسالت کے اوپر گواہ کون ہے. تو آپ پیغمبر کی حدیث نے پڑھ کے سہارا دیا کہ انا و علی من نور واحد, خداوند عالم نے علی اور پیغمبر اکرم کو ایک ہی نور سے پیدا کیا. اب جتنے انبیاء پہ گواہ میرا رسول ہے, اتنے ہی انبیاء پہ ذات مرتضیٰ بھی ہے, اتنے ہی انبیاء پہ ذات مرتضیٰ بھی گواہ ہے. اب پیغمبر کی گواہی مولا کائنات دیں گے کہ خداوند عالم میرے رسول نے ہر ایک بات اس طریقے سے پہنچائی ہے کہ جس طریقے سے اس کا حق تھا. صلوات پڑھیں محمد و صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. تو یہ منصب امامت اور یہ منصب نبوت یہ پیغمبر اکرم کو جناب آدم سے پہلے ملا ہے. اور اس منصب امامت کی آپ افضلیت کو یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ جو نبی اس دنیا میں آتا ہے وہ نبی بن کے آتا ہے, آنے کے بعد نبی نہیں بنایا جاتا. جناب عیسیٰ نے گہوارے میں گواہی دی ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, خداوند عالم نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ, اب یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ جعلہ استعمال ہوا ہے. دیکھیں لفظ جعل کو سمجھنا ہے تو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحے پہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, کہ میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہے, میری عترت ہے. جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی ہدایت کے راستے سے بھٹکو گے نہیں. خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب دیکھیں لفظ جعلہ اور لفظ ترکا, یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. پیغمبر اکرم کہہ سکتے تھے انی جاعل فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو گرا کر چیزیں بنا کے جا رہا ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خلیفہ یا امام بنانے کا حق ہے تو خداوند عالم کے پاس ہے, رسول اکرم کے پاس بھی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. یہ منصب امامت کا تحفظ بھی ہے, یہ منصب امامت کا تحفظ بھی ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں. یہ دین مصطفیٰ کا تحفظ ہے کہ جب یزید نے کھلا یہ کہہ دیا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن اترا, یہ تو بنی ہاشم کا سلسلہ ہے, تو امام حسین مدینہ سے نکلے ہیں کہ یزید کے خلاف قیام کریں گے, یزید کو تحقیق کریں گے, یزید کے خلاف قیام کریں گے. امام حسین 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اور آج 3 محرم الحرام ہے. اور عزاداروں یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جب امام حسین کے اوپر پہلا ستم ہوا ہے, پہلا ظلم ہوا ہے. اور وہ ظلم کیا ہے کہ جب امام حسین مولا عباس نے ترائی کے قریب خیمے نصب کیے تھے, تو اب جب فوج یزید آئی ہے اور فوج یزید نے آنے کے بعد سب سے پہلا ظلم یہ کیا ہے کہ امام حسین سے تقاضا کیا ہے کہ اے حسین خیموں کو ترائی سے ہٹوا لو. مولا عباس نے خط کھینچا اور خط کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہے کسی کے اندر جرأت, ہے کوئی مائی کا لال کہ جو اس خط کو عبور کرے, اس خط کو پار کرے. لیکن امام حسین نے ایک مرتبہ مولا عباس کی جانب دیکھا, کہا اے عباس خیموں کو ترائی سے ہٹا لو. اللہ 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 اللہ, جو شجاعت کا سمندر ہو, جو شجاعت کا سمندر ہو, اس سے یہ کہنا کہ خیموں کو ترائی سے ہٹا لو. مولا عباس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. ہاں آزاداروں, مولا عباس نے خیموں کو ہٹایا. اب یہ وہ موقع ہے کہ جب مولا عباس نے جیسے ہی خیموں کو ہٹایا, فوج یزید نے ترائی پہ قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ خیام حسینی کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. ہاں آزاداروں, ایک دن بیتتا رہا, ایک دن گزرتا رہا. فوج یزید میں جوک در جوک
فوجی آتے رہے اور آنے کے بعد جمع ہوتے رہے. ایک مرتبہ جناب زینب زینبیہ سے منظر دیکھ رہی ہیں, خیمے سے منظر دیکھ رہی ہیں, اور خیمے سے منظر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا فوج یزید کے اندر ہر دن فوج آتی جا رہی ہے, اے بھیا فوج یزید میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اے بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر اور کوئی مددگار نہیں ہے کہ جو آپ کے بلاوے پہ آ جائے. آزادارو امام حسین ایک مقام پہ بیٹھے اور ایک مقام پہ بیٹھنے کے بعد اب خط لکھنا شروع کیا. خط کسے لکھا؟ خط لکھا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو. آزادارو خط میں لکھا کہ یہ خط حسین غریب کی جانب سے ایک رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی جانب ہے. خط مکمل کیا. خط مکمل کرنے کے بعد خط کو دیا. خط لے کے اب جو خط لینے والا پہنچا. اب کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ اب کھلم کھلا حبیب کے گھر نہیں جا سکتا, اب کھلم کھلا حبیب کے گھر نہیں پہنچا جا سکتا. آزادارو خط حبیب کے گھر پہنچا. دق الباب ہوا. ایک مرتبہ حبیب نے بڑھ کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد اب سوال کیا کہ تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں. اب جیسے ہی سنا بچپن کے دوست حسین کا خط ہے, ایک مرتبہ خط کو لیا اور خط کو لینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. اب کوفے کے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں, اتنے مناسب نہیں ہیں کہ کسی پہ بھروسہ کیا جائے. جناب حبیب نے ایک مرتبہ خط کو چھپایا اور زوجہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے. دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد زوجہ نے کہا اے حبیب کون آیا تھا؟ کہا کہ ایک خط آیا ہے. کہا کس کا خط ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ لکھا ہے کہ میں فوجیوں کے درمیان گھر گیا ہوں. اے حبیب اگر ممکن ہو تو حسین کی مدد کے لیے آ جاؤ. آزادارو جیسے ہی زوجہ نے سنا کہا کہ اے حبیب اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اب سوچتا ہوں کہ میں نہ جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا اے حبیب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نہ جاؤ گے تو میں خود حسین کی مدد کے لیے چلی جاؤں گی. اللہ اللہ, حسین کے اوپر کیسا وقت آ گیا. آزادارو جیسے ہی حبیب نے زوجہ کے منہ سے یہ باتوں کو سنا کہا کہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. ایک مرتبہ غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑا دیا اور کہا کہ اے غلام تو کوفے کے باہر چلے جا اور جانے کے بعد میرا انتظار کرنا, میں تجھ سے آ کر ملاقات کروں گا. غلام نے گھوڑے کو لیا اور گھوڑے کو لینے کے بعد ایک مرتبہ کوفے کے باہر آیا اور کوفے کے باہر آنے کے بعد اب انتظار کر رہا. حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو ایک مرتبہ غلام گھوڑے سے کہتا ہے اے گھوڑے گھبرا نہ, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو جاؤں گا اور زہرا کے لال کی مدد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. حبیب نے یہ جملوں کو سنا. ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں کہ اللہ اللہ, زہرا کے لال پہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام کہہ رہے ہیں کہ میں زہرا کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے گھوڑا لیا اور گھوڑا لینے کے بعد اب کربلا کی جانب روانہ ہوئے. آزادارو جب حبیب کا گھوڑا کربلا میں وارد ہوا ہے تو امام حسین نے ایک مرتبہ دور سے منظر دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے علی اکبر آگے بڑھو, اے عباس آگے بڑھو, حبیب کا استقبال کرو. ایک مرتبہ حبیب امام حسین کے قریب آئے. حبیب نے امام حسین کے ہاتھوں کو چوما. ہاتھوں کو چومنے کے بعد اب محو گفتگو ہے. ایک مرتبہ جناب فضہ یہ منظر دیکھ رہی ہے خیمے سے, اور خیمے سے یہ منظر دیکھنے کے بعد جناب زینب کے پاس
پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھیا کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا کہ حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ جناب فضہ کو کہا اے فضہ جا، اور جانے کے بعد حبیب کو زینب کا سلام کہہ دے۔ جناب فضہ ایک مرتبہ امام حسین کے قریب آئی اور آنے کے بعد حبیب کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے حبیب خوشا نصیب، اے حبیب مبارک ہو، علی کی لاڈلی زہرا کی جائی نے سلام کہا ہے۔ حبیب نے جیسے ہی سنا کہ علی کی لاڈلی نے سلام کہا ہے، امامے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد صدا بلند کی اللہ اللہ، حسین پہ یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام کو سلام